السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یاف۔ انہی تینوں سے آگے نسل چلی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور وہ تینوں بیٹے بھی اللہ پر ایمان لائے اور شکر گزار تھے، جس کی وجہ سے بچ گئے، اور انہی تینوں سے نسل انسانی دوبارہ شروع ہوئی۔ اس زمانے میں شادیوں پر پابندیاں نہیں تھیں کہ 2 کریں یا 4 یا ایک وقت میں اس سے بھی زیادہ کریں، اس لیے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا وہ 100 بیویاں رکھ لیتے۔ اس لیے نسل انسانی بہت تیزی سے بڑھی۔ ان میں توحید تھی، اللہ کی فرما برداری تھی، جتنی نمازیں فرض تھیں وہ سب پڑھتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ برائی آنا شروع ہو گئی، اور وہی برائی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تھی، کیونکہ مشرک کو عقیدت تباہ کرتی ہے۔ عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے، اس کی تعریف میں جتنا کہا جائے آپ سنیں گے۔ جب عقیدت آئی تو شرک بھی ساتھ ساتھ آ گیا۔ اب اگر کوئی شرک کے خلاف بولے تو گستاخ۔ عقیدت انسان میں غلو پیدا کرتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں اعتدال کا حکم کرتا ہے۔ ہر دور میں بزرگ رہے ہیں، کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، یعنی نعوذ باللہ بزرگ کو اللہ کا درجہ دینا یا اللہ ہی مان لینا۔ جتنی امتیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اہل اللہ کی تنقید سے نہیں، تنقید سے گمراہ ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر جو قومیں گمراہ ہوتی ہیں وہ عقیدت میں غلو کرنے سے ہوتی ہیں۔ عیسائیت تباہ ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرنے سے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی شرک آیا کہ بزرگوں کے انتقال کے بعد ان کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عاد قبیلے سے تھا، جس کا نسب یوں ہے: عاد بن اوس بن سام بن نوح، اور یہ عربی یعنی دیہاتی لوگ تھے اور پہاڑوں اور ٹیلوں کی گھاٹیوں میں رہا کرتے تھے، اور یہ علاقہ یمن میں تھا، اور اکثر یہ لوگ ایسے خیموں میں رہتے جو مضبوط اور بھاری ستونوں پر قائم ہوتے تھے، اور یہ قوم بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے، کھجور کے تنوں جیسے ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ قوم عاد سے مراد یعنی ارم ہے جو ستونوں والے تھے۔ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے ہی بت پرستی شروع کی۔ ان کے 3 بت سمد، سمود اور دہرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو خدائے واحد لا شریک کی طرف بلایا، جیسے قرآن میں آیا ہے، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور تم یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جس کی اللہ نے کوئی صنعت نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے
تھے ہی نہیں۔ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد فرماتے ہیں، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، میں اللہ پر اور جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، اور زمین پر جو چلنے پھرنے والے ہیں وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روح گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہاری طرف پہنچا دیا، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا لائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ہود کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا تم کھانا کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی طرح کا یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو عذاب میں ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا ایماندار پیغمبر ہوں۔ تو اللہ
اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر اب نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔ اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے۔ یہ تو پہلے انبیاء لوگوں کے طریقے ہیں کہ وہ بھی تمہاری طرح قوموں کو ڈراتے تھے، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے، اور وہ لوگ کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے، تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں صرف احکام دے کر بھیجا گیا ہوں، وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو پٹخ دیا، پھر ان پر جو عذاب چھایا۔ تو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ اسی طرح سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی گویا کہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ایسا ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد تھے کہ ان کے جیسے دنیا کے
تمام شہروں میں کوئی اور پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قری میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں اور فساد برپا کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کو برسایا۔ بے شک تمہارا پروردگار ہاتھ لگائے ہوئے ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقبال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ قوم عاد سرکش اور متکبر کافروں کی قوم تھی، جو بتوں کی پرستش میں ہر دھرم اور حد سے گزرے ہوئے تھے۔ چنانچہ کفر شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود کو پار کر گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک آدمی کو بھیجا جس نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو توحید و اخلاص الہی کی دعوت دی۔ لیکن قوم عاد نے ان کی مخالفت کی، جھٹلایا اور عیب لگائے، تو پھر اللہ نے بھی، جو زبردست ہے، قدرت والا ہے، زبردست پکڑ کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بلایا، اور اس پر ان کو دین و دنیا کی بھلائی کے وعدے فرمائے اور نافرمانی پر دنیا اور آخرت کے عذابات سے ڈرایا۔ تو حضرت ہود کی قوم کے کافر لوگوں کی جماعت نے کہا، بے شک ہم تجھ کو بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے رزق اور مدد کی امید کی جاتی ہے، آپ ان کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی سراسر بے وقوفی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا، اے قوم، میرے ساتھ کوئی بیوقوفی نہیں ہے، لیکن میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول ہوں، یعنی بات ایسے نہیں ہے جیسے تم خیال کر رہے ہو اور یقین کیے بیٹھے ہو، بلکہ میں تو تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ امانت دار ہوں۔ اور پہنچانا بھی صرف ایسا نہیں تھا کہ بس ذمہ داری پوری کر دی، بلکہ فصیح، بلیغ اور مختصر، عمدہ، جامع کلام کے ساتھ ان کو سمجھایا اور ایسی باتوں کی طرف بلایا جن میں کوئی اختلاف اور التباس، اضطراب نہیں تھا، اور ان کو سیدھی راہ چلنے پر اکسایا، اور خوب اپنی قوم پر شفقت و نرمی نچھاور کی، اور سب باتوں کے باوجود کسی اجر و انعام کے طلبگار نہ ہوئے، بلکہ محض خالص رضائے الہی اور اپنی قوم کی بھلائی کو پیش نظر رکھا، اور اجرت و معاوضے کی امید صرف اللہ سے رکھی، اس لیے کہ دین و دنیا کی تمام بھلائی اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے، اور سب میں اس کی مرضی چلتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یوں خطاب کیا، اے قوم، میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، یعنی کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے کہ تم صحیح غلط کو تمیز کر سکو اور سمجھ سکو کہ میں تم کو اس واضح حق کی طرف بلا رہا ہوں، جس کی گواہی تمہاری فطرت و طبیعت بھی دے رہی ہے جس میں تم کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ فطرت و طبیعت وہی دین ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا گیا۔ پھر اس کی مخالفت کرنے والی ساری مخلوق تباہ و برباد ہو گئی، لہذا خبردار، میں بھی تم کو اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اس پر تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے حد بندی فرمائی اور ان کے معبود ان باطلہ سے برات ظاہر کی اور ان کی قباحت و شناعت بیان کی، اور واضح کر دیا کہ وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ تو صرف پتھر ہیں، جو پتھر کا حکم وہ ان کا حکم، جو پتھروں سے کام ہوتا ہے وہ ان سے ہو سکتا ہے، تو بس اگر تمہارے خیال کے مطابق وہ مدد کر سکتے ہیں، نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو میں ان سے بری ہوں، ان پر لعنت کرتا ہوں، لہٰذا
لہٰذا تم سب اپنے معبودوں کے ساتھ بھی مل کر میرے خلاف جو مکر و فریب کر سکتے ہو کر لو، اور مجھے سنبھلنے کا موقع بھی مت فراہم کرو۔ تم جس کو بھی اپنے ساتھ میرے خلاف شامل کر سکتے ہو اور اس کی مدد حاصل کر سکتے ہو کر لو، اور مجھے ایک گھڑی مہلت نہ دو، بلکہ پلک جھپکنے کا موقع نہ دو۔ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور تمہاری طاقت کے بارے میں بھی کوئی فکر نہیں، اور نہ میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں، بلکہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور نہیں ہے کوئی جاندار چیز مگر اس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی میں اللہ ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور اس کی حمایت و تائید مجھے حاصل ہے، پھر اس کی ذات پر اعتماد ہے، جس کی طرف جو بھی آس لگائے اور متوجہ ہو ضائع نہیں ہوتا۔ لہٰذا مجھے اس خالص کے سوا کسی مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا اور اس کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، بلکہ صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کا یہ چیلنج دینا اور دوسروں کو عاجز کر دینا ہی ان کی دلیل و معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی بلکہ بال تک بیکا نہ کر سکی۔ تو یہی حضرت ہود علیہ السلام کے سچا ہونے کی دلیل تھی۔ انہوں نے اس بات کو بعد از خیال و حقیقت سمجھا کہ ایک انسان رسول کیسے بن سکتا ہے، اور یہ شبہ و اعتراض اکثر نئے اور پرانے جاہل لوگ کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، اور فرمایا لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی ان کو ایمان لانے میں صرف اسی بات نے روکا کہ کہنے لگے کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور اطمینان کرتے تو ہم آسمان سے ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، اور وہ لوگ ایسے کام اور باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اس سے وہ راضی ہو جائیں، اور جو کام وہ کرتے تھے یہ بھی کرنے لگیں۔ الغرض قوم ہود بالکل حضرت ہود علیہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور اپنی عمارتوں اور دوسری آباد کاری میں لگے رہے۔ تو پھر حضرت ہود علیہ السلام ان کو اپنے واعظ میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم ہر بلند جگہ پر بلند و بالا عمارتیں محلوں کی طرح بناتے ہو؟ یہ سب تم بیکار ابس کام کر رہے ہو، اس لیے کہ تم کو ان کی کوئی حاجت نہیں، محض اپنی شان و شوکت اور اپنی بڑائی کے لیے بنا رہے ہو۔ اور یہ عظیم خیموں میں رہا کرتے تھے جس کو حد سے بڑھانے اور شان و شوکت اور اپنی بڑائی کے لیے بلند کرنے پر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی، اور ان خیموں کے ستون بھی انتہائی عظیم الشان ہوا کرتے تھے۔ تو پس کیا تم لوگ اللہ واحد لا شریک لا سے مقابلہ کرتے ہو اور اپنے بتوں کو اس کے ساتھ شریک کر کے جن کو تم نے خود تراشا ہے پھر ان پر خود ہی معبودوں کا نام دھر دیا ہے، اور توحید کی حق بات کا تم انکار کرتے ہو اور باطل بات شرک پر ہٹ دھرم ہو چکے ہو، پس اب برابر ہے تمہارے کرتوتوں سے تم کو ڈراؤں یا نہ ڈراؤں۔ اب تو اللہ کے عذاب ہی کا انتظار کرو جو تم کو پکڑنے والا ہے، وہ عذاب جو تم سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور وہ رسوائی جو دور نہ ہوگی۔ ہود علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، پروردگار میری مدد کیجیے اس بات کے ساتھ کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا عنقریب وہ پشیمان ہو جائیں گے۔ پھر ان کو چیخ نے آ پکڑا بطور عذاب حق کے ساتھ، پھر ہم نے ان کو کوڑا بنا ڈالا، پس اللہ کی رحمت سے ظالم قوم کے لیے دوری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، عذاب کے آنے کے وقت کا علم تو اللہ ہی
ہی کے پاس ہے، مجھے تو جو دیا گیا ہے وہ تمہیں پہنچاتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ بس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں دیکھا جو ان کی بستیوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگی، یہ بادل ہے جو ہم پر برسات کرے گا، نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یعنی آندھی، جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ بس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے عذاب کا ابتدائی مرحلہ تھا، اور یہ لوگ خشک و قحط سالی میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے پانی طلب کیا۔ پھر انہوں نے بادل کو دیکھا تو سمجھے کہ یہ رحمت کی بارش ہے، جبکہ وہ عذاب کی بارش تھی۔ اس وجہ سے اللہ نے بھی یوں فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے۔ اور اس زمانے میں ان کافر لوگوں کو بھی اگر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو وہ بھی اللہ ہی سے اس مصیبت سے رہائی کی دعا کرتے تھے، اور اس کی حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ میں جا کر آہوزاری کرتے، اور یہ رسم و رواج ان کے ہاں مشہور تھا۔ اور اس وقت حرم کعبہ کی جگہوں میں قوم عمالیق مقیم تھی، اور یہ قوم عمالیق عمرید بن لاد بن سام بن نوح کی اولاد تھی، اور اس وقت ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تھی۔ قوم عاد نے بھی اسی معروف طریقے کے مطابق تقریباً 70 آدمیوں کا وفد بیت اللہ کی طرف بھیجا تاکہ یہ وفد وہاں پہنچ کر اپنی قوم کے لیے بارش کی طلب کرے۔ تو یہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس مکہ کی عام آبادی میں پہنچا اور اس کے ہاں ٹھہر گیا، اور 1 مہینے تک قیام پذیر رہا۔ وہاں شراب نوشی اور ہر طرح کی عیش و عیاشی چلتی، اور اس طرح عیش و عشرت میں 1 مہینہ پورا کر دیا۔ اب ان کا قیام معاویہ کے پاس طویل ہو گیا تو معاویہ کو ان کی واپسی کی فکر لاحق ہوئی، لیکن ان کی قوم پر رحم آ گیا اور ان کو لوٹنے کا کہنے سے شرم و حیا کی۔ آخر اس نے کچھ ان کے متعلق شعر بنائے جس میں اشارتاً ان کو لوٹنے کا کہا گیا تھا۔ وہ شعر اس نے باندیوں کو دیے کہ ان کو اپنے گانے میں سنائیں۔ پھر قوم والے یہ اشعار سن کر متنبہ ہوئے کہ ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور پھر حرم کی طرف کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی، اور ان کا بڑا دعا کرانے والا وہ قیل بن عنبر تھا۔ تو اللہ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے کسی غیبی منادی نے ندا دی کہ اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے ان بادلوں میں سے کوئی ایک منتخب کر لو۔ تو قیل نے کہا کہ میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کہ وہ خوب بارش والا بادل ہے۔ پھر کسی منادی نے ندا دی، تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا ہے، اور تو نے قوم عاد میں سے کسی فرد کو باقی نہیں چھوڑا، نہ کوئی والد چھوڑا نہ والدہ، مگر تو نے اس کو تباہ و ضائع کر دیا ہے۔ صرف قوم عاد میں سے اس مذکورہ قبیلے کے لوگ بچ گئے جو مکہ میں مقیم تھے، تو جو عذاب ان کی قوم کی طرف پہنچا یہ اس عذاب سے بچ گئے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ جو اس بچی ہوئی قوم کے افراد تھے انہی کی نسل سے عاد آخری یعنی دوسری عاد ہیں۔ پھر اللہ نے ان پر آندھی 7 راتیں اور 8 دنوں تک جاری رکھی، اور وہ بھی مسلسل رہی، اور اس نے قوم عاد کے یہاں کسی فرد کو جیتا نہ چھوڑا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اپنے مومنین ساتھیوں کو لے کر ایک حزیرہ نامی بستی میں داخل ہو گئے، اور ان کو کچھ ذرا بھر عذاب نہ پہنچا، مگر وہ خود اللہ کے عذاب کے خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ ان کی کھالیں نرم پڑ گئی تھی اور دل میں خشیت خداوندی کی لذت یاد تھی، اور قوم عاد پر آندھی آسمان و زمین کے درمیان تباہی مچا رہی تھی، پتھروں سے ان کے دماغ نکل رہے تھے۔ فرمان الہی ہے، بس ان بستیوں میں قوم کو پھچاڑا ہوا ایسے دیکھے گا گویا کھجور کے درختوں کے کھوکھلے تنے، تو یہاں ان کی لاشوں کو کھجور کے کھوکھلے تنوں کے ساتھ مشابہت دی، ایسے تنے جن کے سر نہیں ہوتے، اس لیے کہ قوم عاد میں کسی پر بھی آندھی آتی تو اسے اٹھا کر پہلے فضا میں بلند کرتی، پھر اوندھے منہ پٹک دیتی کہ جس سے لاشیں بلا سر کے رہ جاتی، اور بار بار ایسا ہوتا جیسے فرمان ہے، بے شک ہم نے ان کے لیے منحوس دن میں سخت
آندھی مسلسل جاری رہنے والی بھیجی، یعنی برابر مسلسل ان پر عذاب خداوندی کا کوڑا برستا رہا، یہاں تک کہ وہ بلا سر کی لاشیں رہ گئے، کیونکہ آگے فرمان ہے وہ آندھی لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ حضرت عائشہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بادلوں سے آسمان غائب ہو جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور کبھی نکلتے کبھی داخل ہوتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، الغرض بہت پریشانی کا عالم چھا جاتا۔ پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی تھی۔ یہ کیفیت جان کر خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی قبر اطہر کی صفات مروی ہے، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ یمن کے علاقے میں ہے۔ دوسرے بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ دمشق میں ہے اور دمشق کی جامع مسجد میں قبلے کی طرف دیوار کے احاطے میں ایک جگہ ہے۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق وہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر اطہر ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا، آمین۔